نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ابواب ثلاثی مزید فیہ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج انشاءاللہ اس کا 5واں باب پڑھیں گے، اور ٹوٹل ہم نے کہا تھا کہ ثلاثی مزید فیہ کے ہم نے 8 باب پڑھنے ہیں۔ تو 4 باب الحمدللہ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں، جس میں ہمارا پہلا باب تھا باب افعال، دوسرا تھا باب تفعیل، اور تیسرا تھا باب مفاعلہ، اور چوتھا جو ہمارا باب تھا وہ تھا باب تفاعل۔ تو آج انشاءاللہ جو ہم 5واں باب پڑھ رہے ہیں وہ ہے باب تفاعل، تفاعل یا تفاعل۔ تو ایز پر جو ہمارا پروسیجر ہے، طریقہ کار ہے، ہم پہلے اس کا ماضی اور مضارع لکھیں گے۔ تو یہ ہو جائے گا تفاعل، یتفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعلا۔ اچھا جی، اسی طرح ایز یوزول اگر آپ نے ماضی اور مضارع کے ساتھ مصدر کو اکٹھا پڑھنا ہے تو منصوب پڑھنا ہے، مطلب تفاعل یتفاعل تفاعلا، یا اگر آپ نے الگ سے پڑھنا ہے تو وہ ہو جائے گا تفاعل۔ تو اس مصدر کے اوپر جو ہم روزمرہ کی زندگی میں الفاظ اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے کچھ لکھے ہیں، جس کے اندر پہلا ہے تکاثر یا تکاثرن یا تکاثرن، تفاخر، تعارف۔ ہم چونکہ اردو میں عام طور پر آخری حرف کو ساکن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں بھی آپ کو یہ ساکن نظر آ رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کو عربی کے حساب سے پڑھیں گے تو پھر آپ نے اس کو اعراب ضرور دینے ہیں۔ تو تعاون، تعاقب، تصادم، تناسب، تجاوز، تناظر اور تدارک، اسی طرح اور بھی کافی سارے الفاظ ہوں گے، تو آپ کوشش کریں کہ ان کو ڈھونڈیں اور ان کی بھی اپنے پاس ایک لسٹ بنا لیں، اور اگر ہو سکے تو اس لیکچر کے جو کمنٹ سیکشن میں اس میں بے شک آپ شیئر بھی کر دیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو جائے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آپ یہیں سے ان کا مادہ بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہم نے پچھلے شروع کے جو 3 ابواب پڑھے تھے اس پہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک حرف کا اضافہ کیا تھا، پھر چوتھے باب میں ہم نے 2 حروف کا اضافہ کیا تھا، تو 5ویں باب میں بھی ہم نے 2 حروف کا ہی اضافہ کیا ہوا ہے، ایک اس میں ہے تا، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں ہے یہ والا الف۔ باقی ہمارا یہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ یہ سٹینڈرڈ ہی چل رہا ہے، فا، عین اور لام۔ تو اس 5ویں باب میں بھی ہم نے 2 حروف کا ہی اضافہ کیا ہوا ہے۔ تو ایک چیز آپ نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کریں کہ یہ جو تا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ علامت مضارع نہیں ہے، یہ باب کا تا ہے، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یتفاعلو کو دیکھ لیں تو جب میں اس کا حاضر کے صیغے میں جاؤں گا تو وہاں پر یہ تتفاعلو ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک جو تا ہوگا پہلے والا وہ باب کا تا ہوگا، صیغے کا تا ہوگا، اور دوسرا تا جو ہے وہ باب کا تا ہوگا۔ اچھا، اس باب کی خصوصیات، جس طرح ہم نے باب
مفاعلہ پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس میں اشتراک ہوتا ہے، مطلب اس میں کوئی دو بندوں کی، دو شخصیات کی، دو پارٹیز کی، دو گروپس کی انوالومنٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں جو ایک پارٹی ہے ایٹ ون گیون ٹائم وہ فاعل ہوتا ہے اور دوسرا مفعول ہوتا ہے، اور سائملٹینیسلی وائس ورثہ نیکسٹ مومنٹ جو مفعول تھا وہ فاعل بن جاتا ہے۔ کہنے کے مطلب کہ اس کو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو یہ مقابلہ تو مقابلے میں جس طرح میں نے کہا تھا کہ دو ٹیمیں ہوں گی یا دو بندے ہوں گے یا دو گروپس ہوں گے جو کہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے ہوں گے، تو جو اٹیک کر رہا ہے وہ فاعل بن رہا ہے، جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے وہ مفعول بن جاتا ہے، اور نیکسٹ مومنٹ جیسے ہی چانس ملتا ہے تو وہ جو مفعول ہے جس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے وہ فاعل بن جاتا ہے، اور دوسرا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں بھی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ وہی دو بندے، وہی دو گروپس، وہی دو ٹیمز، ان کا اشتراک ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اشتراک ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ دونوں ایٹ اے ٹائم فاعل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں یہ تفاخر، تو فخر کرنا، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو میں اگر اپنی مال، اموال، اولاد، بینک بیلنس کے اوپر اگر فخر کر رہا ہوں تو جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے وہ بھی اسی وقت اپنی ہی جو اس کے پاس جو بھی چیزیں ہیں اس کے اوپر فخر کر رہا ہوتا ہے۔ تو دو پارٹیز انوالو، اور دونوں پارٹیز ایٹ اے ٹائم فاعل ہوتے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہوں پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اگر تعارف ہے تو میں اگر اپنا تعارف کر رہا ہوں تو وہ بھی اپنا ہی، اگلا جو ہے نا وہ بھی اپنا تعارف کر رہا ہوتا ہے۔ تعاون اسی طرح ہے کہ میں اگر تعاون کر رہا ہوں تو دوسری پارٹی بھی میرے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور اسی طرح تعاقب، تصادم میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ دونوں تصادم مطلب دونوں اکٹھی لگے ہوتے ہیں، دونوں ہی فاعل ہوتے ہیں، اور اسی طرح تدارک اور تناظر۔ تو اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اگین اشتراک، مشارکت والا عنصر پایا جائے گا، لیکن باب تفاعل میں اور باب مفاعلہ میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر دونوں ایٹ اے ٹائم فاعل ہوں گے۔ تو یہ اس کی ایک خصوصیت ہو گئی۔ اور ہمارا جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے ایز پر پروسیجر، جو ہم نے اپنا ایک لائن آف ایکشن ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے، تو ہم جیسے ہی باب کا آپ کو پتہ چل گیا تفاعل، تو تفاعل کے آپ کا ماضی اور مضارع آپ کے ذہن میں اقدم آنا چاہیے۔ اور ہم بار بار یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ان ابواب ثلاثی مزید فی کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا جو مصدر ہے، اس کی جو ماضی ہے اور اس کا جو مضارع ہے یہ فکس ڈائی کے اوپر ہے، ان لائک ثلاثی مجرد کے، جہاں پر وہ عین کلمہ کبھی زبر، کبھی زیر، کبھی پیش کے ساتھ ماضی اور مضارع میں آ رہا ہوتا تھا، تو یہاں آپ کو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، یہ فکس کے فکس ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو ماضی کا پتہ چل گیا تفاعل، تو یہاں سے اب گردان بنانا آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے۔ تو میں سب سے پہلے ماضی کی گردان غائب کے صیغوں سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کے پاس ماضی کی ہماری گردان آ گئی، جس میں یہ پہلے والے غائب کے ہیں، یہ حاضر کے ہیں، اور یہ متکلم جس کو فرسٹ پرسن کہتے ہیں، حاضر سیکنڈ پرسن، اور غائب تھرڈ پرسن۔ پہلی رو مذکر کی ہے، سیکنڈ مؤنث کی ہے، اسی طرح مذکر مؤنث اور متکلم میں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ بن گیا تفاعل، تفاعلا، تفاعلو، تفاعلت، تفاعلتا، اور ہم نے کہا کہ چھٹے صیغے سے آ کے آپ کا جو لام کلمہ ہے یہ والا، یہ آپ کا ساکن ہو جاتا ہے، اور پھر چھٹے صیغے سے آخر تک آپ کا لام کلمہ ساکن ہی رہتا ہے۔ تو آپ کا تفاعلتا، تفاعلتما، تفاعلتم، تفاعلتی، تفاعلتما، تفاعلتن، تفاعلتو اور
تفاعلنا، یہ اس کی ہو گئی گردان۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو فاعل ہے وہ ہوا چھپا ہوا ہے، اور اس کے اندر ہیا چھپا ہوا ہے۔ جو غائب کا جو واحد مؤنث ہے اور واحد مذکر، ان دو صیغوں میں فاعل چھپا ہوا ہوتا ہے، ہوا اور ہیا کی شکل میں رسپیکٹیولی، اور بقایا جتنی بھی 12 صیغے ہیں اس میں فاعل چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر تثنیہ میں الف، تا، تما کی شکل میں یہ چھپا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو تا زبر تا ہے، تا زیر تی ہے، تا پیش تو ہے، اور نا زبر نا، ٹھیک ہے، یہ تم اور یہ واو، یہ اس کے اندر آپ کے فاعل کو شو کر رہے ہوتے ہیں، ضمائر کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا آپ کو ماضی کا گردان میں نے آپ کے سامنے لکھ دی۔ پھر اب میں آپ کے سامنے مضارع کے اس کے صیغے لکھتا ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس آ گئے مضارع کے 14 صیغے، جس میں پہلا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے وہ یتفاعلو، یتفاعلان، یتفاعلون، تتفاعلو، تتفاعلان، یتفاعلن، تتفاعلو، تتفاعلان، تتفاعلون، تتفاعلین، تتفاعلان سیم، تتفاعلن، اتفاعلو اور نتفاعلو۔ ایک مادہ میں لکھتا ہوں یہاں پر، سین حمزہ لام، سآلہ، سآلہ یسألو، سوال پوچھنا، ٹھیک ہے، سآلہ، تو سآلہ یسألو یہ اس کا مجرد میں ہے، نے سوال پوچھا، ٹھیک ہے۔ یسألو وہ سوال پوچھتا ہے یا پوچھے گا۔ اس مادے کو اگر میں باب تفاعل میں ڈالوں تو یہ ہو جائے گا تساءل یتساءلو تساؤلاً، ٹھیک ہے، یا تساؤل۔ میں اگر اس کو واحد مذکر غائب کے صیغے میں فٹ کر دوں تو یہ یا ہمارے پاس ہے یا علامت مضارع، تا ہمارے پاس ہے باپ کا، اور پھر ہمارے پاس فا کلمہ سین ہے، الف ہمارے پاس ایکسٹرا ہے، عین کلمہ میرے پاس حمزہ ہے، اور لام کلمہ میرے پاس لام ہی ہے۔ تو یہ بن گیا یتساءلو، ٹھیک ہے، یتساءلو۔ اب آپ کا جو 30واں پارہ ہے عما یتساءلون، تو اگر آپ وہ دیکھیں تو یہ ہے یتساءلو واحد کا صیغہ ہے، یتساءلان تو یتساءلون، تو یہ والا جو صیغہ ہے جمع والا غائب کا مذکر سأل مادہ سے آپ کے قرآن شریف میں آیا ہوا ہے۔ تو عما یتساءلون وہ کس چیز کے بارے میں آپس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ آپس میں کا جو ترجمہ ہے وہ اس باب کی وجہ سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ خسر پھسر کر رہے ہیں، کہ بات کر رہے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں اس عظیم دن کے بارے میں کہ وہ کب آئے گا۔ تو یہ والا مادہ آپ کا استعمال ہوا ہے۔ تو اگلا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہمارا ہوتا ہے فعل امر کا۔ فعل امر ہمیں پتہ ہے کہ ماضی کے صیغوں سے نہیں بنتا، مضارع کے صیغوں سے ہی بنتا ہے، اور مضارع کے صیغوں میں بھی وہ حاضر کے صیغوں سے بنتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے 6 صیغے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس یہ ہو جائے گا فعل امر، اور یہ ہمارے پاس بنتے ہیں متکلم کے اور جو غائب کے ہیں۔ اس کے ساتھ فعل امر غیر معروف لام زیر لی ہم نے جو پڑھا ہے شروع میں، اس کے ساتھ لام زیر لی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ چاہیے، چاہیے کہ، ٹھیک، چونکہ امر حکم کسی
کام کے کرنے کا حکم وہ آپ ڈائریکٹ حاضر کو دیتے ہیں۔ تو یہ حاضر کے صیغوں میں جو ہمارے پاس فعل امر بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے کہ آپ یہ جتنے بھی یہ 6 کے 6 صیغے ہیں ان کو اخف کر دیں، اخف کر دیں۔ اخف مین اس کو مجزوم کر دیں۔ مجزوم کا مطلب ہے کہ جہاں جہاں آپ کو پیش نظر آ رہی ہے اس کو آپ جزم دے دیں، ٹھیک ہو گیا۔ جہاں جہاں آپ کو نون اعرابی نظر آ رہا ہے وہ گرا دے۔ یہ ہمارا ہوتا ہے پہلا سٹیپ۔ یہ نون اعرابی گرا تو یہ بن گیا سیم اسی طرح۔ اور ہم نے کہا کہ اس صیغے کو کچھ نہیں ہوتا، جو حاضر کے مؤنث جمع کا صیغہ ہے یہ ایز اٹ از ہی رہتا ہے پہلے سٹیپ میں۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ان سب کو اخف کر دے، وہ ہم نے کر دیا۔ اخف مینس کہ مجزوم کر دے۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کا علامت مضارع سب کا ہٹا دیں۔ تو ہم نے سب کا علامت مضارع ہٹایا۔ اب آپ دیکھیں اگر وہ فعل پڑھا جا رہا ہے تو وہی آپ کا فعل امر ہے، اگر نہیں پڑھا جا رہا تو پھر آپ اس کے ساتھ الف لگاتے ہیں، اور الف کو پھر حرکت آپ باب افعال کے علاوہ، باب افعال میں ہمیشہ اس الف کے اوپر زبر آتی ہے، باقی جتنے بھی ابواب ہے اس کے اندر یا تو زیر ہوگی یا پیش ہوگی، عین کلمہ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ اس کے اوپر حرکت کیا ہے۔ تو عین کلمہ کے اوپر اگر زبر ہے یا زیر ہے تو زیر آتی ہے، اور اگر عین کلمہ کے اوپر پیش ہے تو اس الف کے اوپر پیش آتی ہے۔ تو یہاں لکیلی اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ سارے جو صیغے ہیں 6 کے 6 یہ پڑھے جا رہے ہیں۔ تو آپ کا فعل امر ہو گیا تفاعل، تفاعلا، تفاعلو، تفاعلی، تفاعلا، تفاعلنا، یہ ہمارا ہو گیا فعل امر۔ میں نے مٹایا تھا وہ میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں کہ ہم نے ابھی فعل نہیں بنانا ہے، اور جو ہم نے مجزوم کیا تھا اس کو ری رائٹ کر کے اوریجنل حالت میں لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ان کے لیے یہ بھی مجزوم ہوں گے۔ مجزوم مینس کہ یہ سارا نون اعرابی باقیوں سے گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو جائے گا، اور علامت مضارع اس کا اسی طرح رہے گا۔ تو لیتفاعل، لیتفاعل، لیتفاعلا، لیتفاعلو، یہ نون اعرابی سب کا گر جائے گا، اور اسی طرح لیتفاعل اور لینتفاعل، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہمارا فعل امر غیر معروف کا سلسلہ کی کیس میں ہوگا، جو کہ متکلم اور غائب کے صیغوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اور میں اس کو دوبارہ لکھ لیتا ہوں جہاں جہاں ہم نے چینجز کی تھی۔ اس کے بعد فعل امر بنانے کے بعد پھر ہم فعل نہیں دیکھتے ہیں۔ فعل نہیں بھی ایک فعل ہی ہے، ایک امر ہی ہے، لیکن کسی کام سے منع کرنے کا حکم۔ پہلے والا تو کسی کام کو کرنے کا حکم تھا، اب یہ ہے فعل کسی کام سے منع کرنے کا حکم۔ تو اس کے لیے پھر ہم لا لگاتے ہیں، جس کو ہم لائے نہیں کہتے ہیں، اور اس لا کا کام یہی ہے، لائے نہیں کا، کہ وہ اس سب کو اخف کرتا ہے، علامت مضارع کو نہیں چھیڑتا اور ان سب کو اخف کرتا ہے۔ تو اخف میں صرف احتیاطاً ایک یہ کر لیتا ہوں اور یہ کر لیتا ہوں جو پہلے صیغے ہیں، ٹھیک ہے۔ بقایا اسی طرح ہی رہے، مطلب چینجز، یہی جو چینجز میں نے یہاں کی ہے وہ ساری کی ساری یہاں کے لیے بھی اپلیکیبل ہے۔ تو یہ ہو جائے گا لا یتفاعل، لا یتفاعل، لا یتفاعلا، یا لا یتفاعلو، لا تتفاعل، لا تتفاعلا، لا یتفاعلنا، کیونکہ یہ مبنی صیغہ ہوتا ہے یہ والا اور یہ والا، تو یہ مجزوم نہیں ہوتے اور نہ یہ منصوب ہوتے ہیں۔ سملرلی
حاضر کے صیغے لا یتفاعل، لا یتفاعلا، ٹھیک ہے. چلو میں آپ کی خاطر کہ جہاں جہاں پیش ہے ان سب کو آپ مجزوم کر دے اور علامت مضارع اس کے ساتھ لکھا رہنے دے. اسی طرح یہاں سے آپ یہ جتنے بھی آپ کو نون اعرابی سوائے ان دو صیغوں کے نظر آتے ہیں وہ آپ، تو یہ ہمارا لائے نہیں بن گیا. ٹھیک ہے، تو لا یتفاعلی، لا یتفاعلنا، لا اتفاعل اور لا نتفاعل. یہی لا اگر لائے نفی ہو، ٹھیک ہے، لائے نہیں تو یہ سچویشن بن گئی. تو اگر اس لا کے بعد آپ کو یہ الفاظ قرآن شریف میں اوریجنل حالت میں نظر آ جائے، ٹھیک ہے، جہاں جہاں پیش ہے وہ آپ کو اسی طرح نظر آ جائے، مینس کہ اس میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہے اور لا لگا ہوا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ لائے نفی ہے، لائے نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا لا یتفاعلو، سیم جو اوریجنل اس کی حالت ہے اسی کے ساتھ اگر یہ لا لگا ہو تو یہ لائے نہیں ہے، لائے نفی ہے. ٹھیک ہو گیا. منع مینس کہ کسی چیز کے منع کرنے کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہے کہ وہ دونوں نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے والا مطلب کہ وہ دونوں نہ کریں، اب اس کا ترجمہ ہے وہ دونوں نہیں کرتے ہیں. وہ صرف آپ کو انفارم کرنے کی یا خبر دینے کی اس میں ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس فعل امر ہو گیا، فعل نہیں ہو گیا، نفی بھی ہو گیا، ماضی کی گردان بھی ہم نے لکھ دی اور مضارع کی گردان میں لکھ دی. اور اگلا جو ہمارا سٹیپ ہوتا ہے وہ اب ان صیغوں کے اس باب کے جو ماضی مضارع کے جتنے بھی 14 صیغے ہیں ان کا ہم مجہول بھی لکھتے ہیں پیسے وائس، کیونکہ یہ میں نے جتنے بھی لکھے ہوئے تھے یہ سارے معروف کے تھے. معروف مینس کہ اس کا فاعل نون ہے، اس جس فعل میں فاعل مذکور ہو، جس کا ذکر ہوا وہ فاعل کا وہ فعل معروف ہوتے ہیں، اور جس میں فاعل کا ذکر نہ ہو وہ فعل مجہول ہوتے ہیں. تو میں اس کا ماضی لکھتا ہوں تفاعل، یتفاعل، ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہے معروف. اب اس کا ہم نے بنانا ہے مجہول پیسو وائس، یہ ہے ایکٹیو وائس. اچھا، تو ایک چیز تو سٹینڈرڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ بالکل ہی آپ سمجھ لیں کہ ایک جامد قسم کی بات ہے کہ فعل مجہول میں ہمیشہ جو پہلا حرف ہوگا علامت مضارع یا ماضی کی شکل میں جو پہلا حرف ہے، اور یہاں پر جو علامت مضارع ہے وہ ایک تو ہمیشہ پیش کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسرا اس میں جو عین کلمہ ہوگا نا، ان دو کلموں سے ہی، اس دو کلموں کی حرکات سے ہی آپ پہچانیں گے کہ یہ جو فعل ہے یہ وہ ہے معروف ہے یا مجہول ہے. یہ جو عین کلمہ ہے یہ ہمیشہ ماضی میں زیر کے ساتھ ہوگا اور مضارع میں زبر کے ساتھ ہوگا. یہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں تو فعل مجہول پہچاننا قرآن شریف میں آپ کے لیے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی فعل جس کا پہلا حرف پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ ماضی کے کیس میں وہ لفظ ہوگا اور مضارع کے کیس میں وہ علامت مضارع ہوگا. انڈرسٹوڈ سی چیز ہے. تو وہ پہلا جو حرف ہے وہ پیش سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا اور اس کے ماضی میں جو عین کلمہ ہے وہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے اور مضارع میں عین کلمہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ موٹی پہچان ہے فعل معروف اور فعل مجہول کے درمیان. یہ تو میں نے لکھ دیا معروف، ٹھیک ہے.
اب اس کا جو مجہول اب ہم نے بنانا ہے تو وہ جو قاعدہ ہے کہ پہلا والا حرف آپ کا پیش کے ساتھ ہوگا، اور عین کلمہ ماضی میں زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، اور مضارع میں زبر کے ساتھ۔ تو وہ جو ہمارا قاعدہ تھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو آخری والا حرف ہے لام کلمہ، اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ چھیڑنا نہیں ہے کا مطلب ہے کہ جو بھی حرکت ہے ایز اٹ از رہنے دے۔ سیکنڈ لاسٹ کلمہ کو جو کہ عین کلمہ ہے ماضی میں، اس کو ہر صورت عین زیر ہی دینی ہے، ٹھیک ہے، ارریسپیکٹو کہ اس کے اوپر کیا حرکت ہے، آپ نے زیر ہی دینی ہے۔ اگر کوئی ساکن آ رہا ہے عین سے پہلے تو اس کو ساکن ہی رہنے دے، اور ساکن سے پہلے جتنے بھی آپ کو حروف ملیں گے سب کے اوپر پیش دینی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب میں یہ رول اپلائی کرتا ہوں، تو ہم نے کہا جی اس کے اوپر پیش دے دے، پیچھے آ گیا فا، انہوں نے کہا جی اس کے اوپر پیش دے دے، اور الف اپنی جگہ آ جائے گا، اور یہ ہو جائے گا عین کے نیچے زیر، اور یہ اب اگر آپ دیکھیں تو مجھ سے تو نہیں پڑھا جا رہا، شاید اگر آپ سے پڑھا جا رہا ہو تو آپ پڑھ لیں گے، لیکن یہ توفو مطلب نہیں پڑھا جا رہا۔ تو عربی چونکہ فلوئنسی کی زبان ہے، ٹھیک ہے، روانی کی زبان ہے، تو ایک یہیں پر آگے پھر ایک مطابقت کا قاعدہ لگتا ہے، جو کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبر چاہتا ہے کہ میرے بعد الف ہو، پیش چاہتا ہے میرے بعد واو ہو، اور زیر چاہتا ہے میرے بعد یا ہو، اینڈ وائس ورسا۔ الف چاہتا ہے ما قبل زبر ہو، واو چاہتا ہے ما قبل پیش ہو، اور یا چاہتا ہے ما قبل زیر ہو۔ تو یہ ہے آپ کا الف، اور یہ ہے فا جس کے اوپر پیش ہے۔ تو پیش کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ یہ والی، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں الف بھی تو آ رہا ہے، تو میں الف کی بات کیوں نہیں مان رہا، اس کو میں زبر کیوں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور چیز ریپیٹ کر دیتا ہوں، دوبارہ نوٹ کر لیں کہ عربی کے جو 28 حروف ہیں، کچھ لوگ 29 بھی کہتے ہیں، وہ حمزہ اور الف کا تھوڑا سا ہے فرق، وہ پہلے لیکچر میں میں نے ڈسکرائب کر دیا تھا۔ تو جو 28 حروف ہیں نا، ان میں سے جو 3 حروف ہیں ان کو حروف علت کہتے ہیں، الف، واو اور یا، ٹھیک ہے۔ علت، علیل، بیمار، کمزور، اور جو بقایا 25 ہے وہ حروف صحیح ہے، وہ اسٹرانگ حروف ہے، ٹھیک ہے، بیمار نہیں ہے۔ تو جہاں پر بھی یہ والے حروف کسی بھی مادے میں اندر آ جائے، یہ جو حروف علت ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو یہ الف، واو اور یا نظر آ جائے تو یہ چونکہ کمزور حروف ہے، تو کمزور کی بات ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نہیں سنی جاتی، تو عربی گرامر میں بھی اس کی بات نہیں سنی جاتی، تو اس الف کی بات نہیں سنی جائے گی کہ اس کو پیچھے زبر دے دے۔ لیکن یہ فا جو ہے نا وہ اسٹرانگ صحیح حروف میں سے ہے، اور اس کے اوپر پیش ہے، تو اس فا کی پیش کی وجہ سے اسی کی بات مانی جائے گی، اور یہ الف چینج ہو جائے گا واو میں، تو یہ ہو جائے گا تفوعلا۔ تو اس کا مجہول بن گیا تفوعلا، اس کا معروف ہے تفاعل، تفاعلا، تفوعلا۔ اب تفوعلا آپ کے پاس پہلا صیغہ آ گیا، تو اب آپ یہاں سے 14 کے 14 صیغے بنا سکتے ہیں گردان کے، تفوعلا، تفوعلا، تفوعلو، ٹھیک ہو گیا، تفوعلت، تفوعلتا، تفوعلنا، اور اسی طرح کرتے کرتے آپ 14 صیغے بنا جائیں گے۔ اس کے اوپر آتے ہیں یتفاعلو، اگین وہی رول، علامت وہ جو لام کلمہ ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے، چھیڑنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، اس کے اوپر جو بھی حرکت ہے وہ آپ نے مینٹین کرنی ہے۔ اچھا، تو مینٹین کرنی ہے۔ عین کلمہ کے اوپر ہم نے کہا اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، تو ماضی میں زیر دی تھی، مضارع میں یہ زبر ہی رہے گی، اس کے اوپر آلریڈی زبر ہے، کوئی ساکن ہے نہیں تاکہ ہم اس کو مینٹین کریں، اور فا سے پہلے جو علامت مضارع ہے پہلا والا حرف، اس کو آپ پیش دے دیں۔
تو یہ میں اگر لکھ دیتا ہوں، یہ ہو جائے گا پیش، تا مینٹین ہو جائے گا، فا کے اوپر زبر ہے، عین کے اوپر زبر آ جائے گی مضارع کے کیس میں، تو دونوں میں صرف اور صرف اگر آپ دیکھیں تو عین کلمہ کے زیر اور زبر کا ہی فرق ہے، اور علامت مضارع کا پیش اور زبر کا فرق ہے۔ تو یتفاعلو تو یتفاعلو، یہاں واؤ میں اس لیے چینج نہیں ہو رہا کہ یہاں الف ہے، ما قبل اس کا زبر ہے، تو وہ جو ریکوائرمنٹ تھی، وہ جو کنڈیشن تھی، وہ میٹ ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے واؤ میں چینج نہیں ہو رہا۔ یہ اگر آپ کو پہلا صیغہ پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، تو یہیں سے وہ جو ہمارا طریقہ کار ہے کہ جو پیش پیش واحد والے صیغے ہیں، یہ اگر یتفاعلو ہے تو یہ ہو جائے گا تتفاعلو، تتفاعلو، اتفاعلو اور نتفاعلو، یہ ہمارے وہ 5 صیغے، پھر آنی آنی والے اور پھر اونا اونا والے۔ تو اگر آپ کو پہلا صیغہ پتہ چل گیا، یہ پہلا چل گیا، تو آپ کو بنانا آپ کے لیے مسئلہ گردان جو ہے نا ہونا نہیں چاہیے۔ اچھا، اب ہم کچھ مثالیں قرآن شریف سے 2-3 لے کے تو اس باب کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کچھ 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ اس کے مادے ہے۔ پہلا مادہ ہے غین، میم اور زا، جس کا مطلب ہوتا ہے آنکھ مارنا، ٹھیک ہے، یا آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کرنا، غمزہ۔ اچھا، اس کو جب میں نے اس تفاعل کے باب میں ڈالا تو یہ ہو جائے گا تغامزہ یا تغامزو، تغامزہ یا تغامزو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ گزرتے ہیں، بہم، ان کے پاس سے، ٹھیک ہے، بہم، ان کے پاس سے، تو وہ کیا کرتے ہیں، یتغامزون، تو یہ ہے یتغامزو، واحد کا صیغہ ہے، تو یتغامزو، یتغامزان، یتغامزون۔ سورہ مطففین، سورہ مطففین کی آیت نمبر 30 میں آپ کو یہ والا لفظ باب تفاعل سے مضارع کے صیغے میں جمع مذکر غائب کے صیغے میں آپ کو یہ لفظ ملتا ہے۔ تو وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آنکھ مارتے ہیں، ٹھیک، یا ایک دوسرے کے ساتھ آنکھوں میں بات کرتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو مادہ ہے وہ کاف، سا اور ہے، اس کو اگر آپ اسی باب میں ڈالیں تو یہ بن جائے گا، اگر میں اس کو اس کے مصدر میں ڈالوں تو تکاسرن، ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا تکاسرن یا تکاسر جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہو جائے گا تکاسرا، تکاسرا یا تکاسرو۔ تو آپ کی ایک صورت بھی سٹارٹ ہوتی ہے کہ الہاکم التکاسر، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا لفظ جو ہے، یہ آپ کا باب تفاعل کا جو مصدر ہے اس میں سے آیا ہوا ہے۔ پیش کیوں آئی ہے؟ کیونکہ الف لام شروع میں آیا ہوا ہے۔ یہ اگر آپ کو یاد ہو اسماء کے سبقوں میں کہ ہمارے پاس ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے، ایک کامن ناؤن ہوتا ہے، جس کو کامن ناؤن کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں اور پراپر ناؤن کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ تو اگر یہ کامن ناؤن ہے کتابن،
آ بک، آ بک، تو اس آ بک کو میں نے اگر دی بک بنانا ہے، پراپر نون بنانا ہے، تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ الف لام لگا دیں۔ تو الف لام جیسے ہی آپ نے لگایا تو اب تنوین کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، تنوین یہاں سے ہٹ کے خالی پیش رہ جائے گا۔ تو یہ ہے التکاثر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا اس کا جو مصدر ہے اس میں سے آیا ہوا ہے۔ تو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اچھا، اب یہ جو لفظ ہے اس کا مادہ لام، ہا اور واو، اور اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے غفلت، غفلت میں ڈالنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا مادہ ہے۔ اچھا، اس کو یہ لفظ آیا ہے باب افعال سے۔ تو باب افعال کیا ہے؟ افعال، افعال یفعل، ٹھیک ہے، افعال۔ تو آپ اس مادے کو اس میں ڈال دیں تو یہ بن جائے گا الہوا، ٹھیک ہے۔ افعال کے ڈائی میں آپ نے یہ مادہ ڈالا تو یہ بن جائے گا الہوا۔ اچھا، یہ کم کو آپ فی الحال ایک سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ یہ ضمیر ہے، اس کے ساتھ آئی ہوئے منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، یہ تو انڈرسٹوڈ سی چیز ہے۔ تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی فاعل موجود ہوگا، وہ ڈپینڈ کر رہا ہے صیغہ۔ اگر وہ پہلا ہے اور چوتھا ہے تو ہوا اور ہیا چھپا ہوگا، بقایا جو 12 تھے ہم نے کہا اس کے اندر وہ انڈیکیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ کم چونکہ فعل ہے تو فاعل ہے، اور اس کا مفعول بھی آ سکتا ہے، تو مفعول ضمیر کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ تو الہاکم، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہے الہو۔ تو پھر ایک قاعدہ ہے، وہ جو ہم نے حروف علت لکھے ہوئے تھے الف، واو اور یا، یہ جب بھی آپ کو مادے میں مل جائے، اس مادے میں ہمیں واو مل رہا ہے نا، تو پھر یہ گڑبڑ کرے گا، ٹھیک ہے۔ گڑبڑ کیا کرتا ہے کہ اگر واو آپ کا چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے، 1 2 3 4، تو جب بھی آپ کا واو حروف علت کسی بھی فعل کے اندر چوتھے نمبر پہ آتا ہے، یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، تو وہ واو ڈراپ ہو کے یا میں چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ بن گیا الحیا، ٹھیک ہو گیا۔ واو چوتھے نمبر پہ آیا تو واو ڈراپ ہو کے یا میں چینج ہو گیا، تو یہ بن گیا الحیا۔ پھر ایک اور قاعدہ ہے، وہ یہ ہے، اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی آپ کو یا مل گیا نا، تو یا بھی ان حروف میں سے ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی حروف علت ہو اور متحرک ہو، جس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو، اور اس کے ما قبل زبر ہو، ٹھیک ہے، ما قبل زبر ہو، تو یہ ڈراپ ہو کے اس کے اوپر کھڑی زبر آ جاتی ہے۔ یہ ہے یا کے کیس میں۔ اگر یہ واو ہو، مثلا میں اگر یہ لکھ دوں قوالا، ایک مادہ ہے قاف واو لام، قوالا، ٹھیک ہے، تو یہ حروف علت ہے واو، اور متحرک بھی ہے، ما قبل فتحہ ہے، زبر ہے، تو اس زبر کی وجہ سے یہ واو الف میں چینج ہو جاتا ہے، تو یہ بن گیا قالا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی سچویشن جب یہاں پر تھی کہ حروف علت، یہاں تو واو تھا نا، حروف علت متحرک، ما قبل فتحہ، تو واو الف میں چینج ہو جائے گا اس زبر کی وجہ سے۔ حروف علت متحرک، ما قبل فتحہ، تو اصولاً اس قاعدے کو دیکھتے ہوئے یہ اس کو اس طرح ہونا چاہیے تھا
لیکن واو کے کیس میں واو غائب ہو کے الف میں چینج ہو تو جاتا ہے، لیکن یا اپنی شکل برقرار رکھتا ہے، اور اس الف کا میننگ دینے کے لیے آپ ہا کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں، تو یہ ہو جائے الہا، اس نے غفلت میں ڈالا۔ یہ پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، پہلا صیغہ ہے، اور ماضی کا ہے باب افعال، باب افعال افعال، تو اس نے ڈالا، ٹھیک ہے۔ کس نے ڈالا؟ الہا کم، اس نے تم سب کو ڈالا۔ تو وہ اس نے، میں نے دیکھا کہ پہلا میرا خیال تھا کہ اس کے اندر ہوا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں اس نے ڈالا، لیکن مجھے جیسے ہی میں آگے گیا تو مجھے اچانک ہی ایک اسم مرفوع نظر آ گیا، تو اب یہ اس کا فاعل بن گیا۔ تو کثرت، چیزوں کی کثرت، ٹھیک ہے، مال متاع اولاد، ان سب کی کثرت نے ڈالا تم سب کو غفلت میں، غفلت میں ڈالا تم سب کو۔ کثرت مطلب زیادہ سے زیادہ چیزیں جمع کرنے کی جو ہے نا کثرت، تو کثرت نے تم لوگوں کو غفلت میں ڈالا، یہاں تک کہ تم پہنچ گئے المقابرہ، زرتم المقابرہ، قبروں تک، تم لوگوں نے مطلب تم لوگوں کو موت آ گئی، قبروں تک پہنچ گئے، اور اسی چکر میں کہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے، تو زیادہ سے زیادہ چیزیں اکٹھا کرنے، جمع کرنے کے چکر میں آپ کو غفلت میں ڈال دیا اس کثرت نے، یہاں تک کہ تم لوگ موت تک پہنچ گئے۔ فا، خا اور را، فا، خا اور را، اس کو اگر آپ اس میں ڈالیں تو یہ ہو جائے گا تفاخرا یا تفاخرو تفاخرن، ٹھیک ہے، یا تفاخرن۔ ہم نے کہا اگر آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے تو اس طرح پڑھیں گے، الگ سے پڑھیں گے تو تفاخرن۔ تو ایک اور مادہ ہے ہمارے پاس فا، خا اور را، اس کو ہم نے اس میں ڈالا تو یہ بن جائے گا تفاخرا یا تفاخرو، ٹھیک ہے، باہم فخر کرنا ایک دوسرے کے اوپر، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، کیونکہ باہم اشتراک کا معنی پایا جاتا ہے اس باب میں، تو ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، دونوں فاعل ہے۔ تو اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیا کی جو زندگی ہے سوائے اس کے، لعب، کھیل کود ہے، وزینت، اور زینت ہے، مطلب ڈرامہ ہے بیسیکلی، وتفاخر، تفاخر، ٹھیک ہے، باہم فخر کرنا، باہم آ گیا بینکم، تمہارے، مطلب تمہارے درمیان، تم سب کے درمیان۔ تو کیا ترجمہ ہو گیا اگر ہم بامحاورہ کریں کہ دنیا کی جان لو کہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل کود، زینت اور باہم فخر کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اگر ہم صرف اللہ تعالیٰ کے اس ایک آیت کو بھی غور سے پڑھ لیں اور پھر اس کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے، تو میرا نہیں خیال کہ پھر شاید ہم کوئی آگے پیچھے کوئی حرکت کرے یا مطلب ہمارا دھیان کسی اور طرف جائے، کیونکہ ہم تو اسی دنیا میں، یہ دنیاوی زندگی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کھیل کود، کرکٹ، ہاکی، فٹ بال، بینک بیلنس، 5 6 10 بچے بیٹے، جائیداد، فلاں 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 خاندان، ٹھیک، تو ہم تو ان چکروں میں پڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جو ہم دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہیں، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا فلاں ایسا تھا، تو کہتے ہیں یہ دنیا جو ہے نا، یہ ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کہنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے
کہ ان چیزوں سے نکلو، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے نکلو، دنیا کو چھوڑ دو، چھوٹی سی زندگی ہے، اور اس زندگی کی فکر کرو جو لامتناہی ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔